اچھا، حمل کے دوران جو ایپیلیپسی کا علاج ہے اس کے بارے میں بہت سے ہمارے پاس سوالات آتے ہیں۔ ایک چیز تو اس میں کلیئر کر دینا بہت ضروری ہے کہ ان ٹریٹڈ ایپیلیپسی اگر علاج نہیں کیا جا رہا اور ایک ایکٹیو ایپیلیپسی چل رہی ہے، فٹس پڑ رہے ہیں، بار بار دورے کی کیفیت بن رہی ہے، کافی خطرناک ہے بچے کے لیے۔ تو اس چیز کو کہ جی دوائیوں سے اگر ہم نے بچنا ہے، جہاں پہ دوائیاں نقصان دے سکتی ہیں، اس کے برعکس ہم وہ راستہ لیں کہ جی بس ٹھیک ہے، جس طرح بھی صورتحال چل رہی ہے تو وہ زیادہ خطرناک ہے۔ تو اس میں جو اس وقت ایک اوپینین ہے، میڈیکل اوپینین، جو سٹینڈرڈ انٹرنیشنل جو گائیڈ لائنز ہیں، وہ یہ ریکمینڈ کرتی ہیں کہ جی اگر ایپیلیپسی کو ایک سائڈ پہ ایپیلیپسی کو روکنا ہو، اپنے دوروں کو روکنا ہو، دوسری سائڈ پہ اپنے ادویات کے سائیڈ ایفیکٹ کو دیکھنا ہو، تو ایپیلیپسی کو روکنا زیادہ ضروری ہے۔ اب آ جائیے نقصانات۔ دیکھیں، یہ وہ ایریا ہے جس میں اتنا ایک جو ہے نا اب سائنسی طور پہ ہمارے پاس معلومات اور علم موجود ہے کہ اس ایریے پہ ہم بڑے کانفیڈنس سے بات کر سکتے ہیں، اس پہ ریکمنڈیشن ہم دے سکتے ہیں۔ دیکھیں، کچھ ادویات ہیں ان سے تو بچنا چاہیے۔ مثال کے طور پہ اگر ہم بات کریں ویلپریٹ کی، ویلپریک ایسڈ کی، اس سے لازمی طور پہ بچنا چاہیے جتنا ایک ہو سکے، کیونکہ یہ ٹاپ پہ آتی ہے، یہ ایک ریڈ فلیگ ہے، سرخ جھنڈی ہے کہ جی اس سے لازماً بچیں، کہ اس کی جو ایسوسییشن ہے بچے کے اندر ڈیفیکٹ پیدا کرنے کی، وہ سب سے زیادہ ہے۔ ٹھیک ہے، یہ تو ٹاپ پہ آ گئی، یہ کلیئر ہے، اس پہ اختلاف نہ ہونے کے برابر ہے۔ اچھا، پھر دوسرے نمبر پہ جو ادویات آتی ہیں اس میں ٹوپیرامیٹ آ جاتی ہے، اس سے بھی بچنا چاہیے، کاربامازیپین آ جاتی ہے، اس سے بھی بچنا چاہیے، لیکن یہ ویلپریٹ کی نسبت لیس ڈینجرس ہے۔ ٹھیک۔ اچھا، پہلے ایک دوائی استعمال ہوتی تھی فینوباربیٹون، اب بھی لکھی جاتی ہے، ویری ایفیکٹو، لیکن چونکہ دوسرے اچھے سیفر آپشن ہمارے پاس ہیں تو وہ کم لکھی جاتی ہے، اس سے بھی بچنا چاہیے۔ اب اس میں جو سیف سمجھی جاتی ہیں اس وقت تک جو ہمارے پاس لٹریچر کی ایویڈنس ہے، اس میں لیوٹریسیٹیم سمجھا جاتا ہے کہ یہ اس کے ایفیکٹ بچے پہ لیسٹ سیریس ہوتے ہیں۔ اچھا، اس کے بعد پری گیبلن، اگین وہ بھی ایک اینٹی ایپیلیپٹک میڈیسن بھی ہے، وہ بھی سیف سمجھی جاتی ہے۔ اسی طرح گیباپینٹن بھی سیف سمجھی جاتی ہے۔ کلونازیپیم لکھی جاتی ہے کچھ خاص جو ایپیلیپسی کی قسمیں ہوتی ہیں اس میں۔ یہ وہ ادویات ہیں جن کو ہم کچھ پریکاشن کے ساتھ مریض کو کچھ ہدایات کے ساتھ جو ہے نا دے سکتے ہیں۔ تو یہ اس کی معلومات اویلیبل بھی ہیں، ڈاکٹرز کے پاس بھی ہیں، اور جو سٹینڈرڈ گائیڈ لائنز ہیں نا وہ بھی یہی ہیں کہ جی جو زیادہ ٹاکسک اور زیادہ خطرناک ادویات ہیں ان سے بچنا چاہیے۔ جو سیف سائڈ پہ کچھ ادویات ان کو پرسکرائب کر کے تو مریض کو جو سٹیبل اگر اس دوران کر لیا جائے تو اس کے وہ ایک خاطر خواہ اس کے نتائج مل سکتے ہیں۔